کیا دیکھیں، کربلا چھوڑ کر بتلائیے ہم کیا دیکھیں، دیکھنے والی ہو دنیا تو یہ دنیا دیکھیں۔ کربلا چھوڑ کر بتلائیے ہم کیا دیکھیں، دیکھنے والی ہو دنیا تو یہ دنیا دیکھیں، اور کس لیے کرتے ہیں ہم ان پہ تبرہ دیکھیں، کس لیے کرتے ہیں ہم ان پہ تبرہ دیکھیں، وقت مل جائے تو تاریخ ثقیفہ دیکھیں، وقت مل جائے تو تاریخ ثقیفہ دیکھیں، اور نہر پا دیکھ کے غازی کو یہ بولے آدھا، نہر پا دیکھ کے غازی کو یہ بولے آدھا، مل گیا اب تو علمدار کو دریا دیکھیں، مل گیا اب تو علمدار کو دریا دیکھیں، اور آئیں تو ساتھ میرے عزائے شہ پر، آئیں تو ساتھ میرے عزائے شہ پر، بند آنکھوں سے بھی فردوس کا رستہ دیکھیں، بند آنکھوں سے بھی فردوس کا رستہ دیکھیں۔ تو یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے معیار جرولی صاحب کا مصرع ہے کہ دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا کیا مطلب، دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا کیا مطلب، انتظار آپ کا کیا فاطمہ زہرا دیکھیں، دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا کیا مطلب، دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا کیا مطلب، انتظار آپ کا کیا فاطمہ زہرا دیکھیں، اور ہم سے پھر آپ رواداری برتنے کو کہیں، ہم سے پھر آپ رواداری برتنے کو کہیں، پہلے جلتا ہوا دروازہ زہرا دیکھیں، پہلے جلتا ہوا دروازہ زہرا دیکھیں، اور مولا جب آئیں گے کردار و عمل دیکھیں گے، مولا جب آئیں گے کردار و عمل دیکھیں گے، شوق سے آپ یہاں سید و مرزا دیکھیں، شوق سے آپ یہاں سید و مرزا دیکھیں، مولا جب آئیں گے کردار و عمل دیکھیں گے، مولا جب آئیں گے کردار و عمل دیکھیں گے، شوق سے آپ یہاں سید و مرزا دیکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک مطلع چند اشعار اور سماعت فرمائیں کہ یہ سمندر ہے جزیرے میں نہیں آئے گا، یہ سمندر ہے جزیرے میں نہیں آئے گا، حال دل ایک عریضے میں نہیں آئے گا، یہ سمندر ہے جزیرے میں نہیں آئے گا، حال دل ایک عریضے میں نہیں آئے گا، اور کس لیے سوچ رہا ہے تو انہیں اے مفتی، کس لیے سوچ رہا ہے تو انہیں اے مفتی، وصف ان کا تیرے بھیجے میں نہیں آئے گا، کس لیے سوچ رہا ہے تو انہیں اے مفتی، وصف ان کا تیرے بھیجے میں نہیں آئے گا، اور حسبنا کہتا ہے قرآن کو اطرت کے بغیر، حسبنا کہتا ہے قرآن کو اطرت کے بغیر، کوئی مومن تیرے جھانسے میں نہیں آئے گا، کوئی مومن تیرے جھانسے میں نہیں آئے گا، چشم خالق کے سوا چشم محمد کے سوا، چشم خالق کے سوا چشم محمد کے سوا، نقطۂ با کسی نقطے میں نہیں آئے گا، نقطۂ با کسی نقطے میں نہیں آئے گا، اور ایسے بدبخت پا جنت بھی کرے گی لعنت، ایسے بدبخت پا جنت بھی کرے گی لعنت، جو بھی انسان تیرے روضے میں نہیں آئے گا، جو بھی انسان تیرے روضے میں نہیں آئے گا، اور عظمت بنت نبی جانتا ہے اچھی طرح، عظمت بنت نبی جانتا ہے اچھی طرح، کیسے حر نور کے خیمے میں نہیں آئے گا، کیسے حر نور کے خیمے میں نہیں آئے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و ماشاءاللہ یہ تو جناب ولی حیدر صاحب بہترین اشعار مولا کی بارگاہ میں اور آپ سب کی نظر پیش کر رہے تھے۔ کچھ ملاحظہ فرمایا بطور خاص، چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے، چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے، جو سر سنا پہ ہے اس سر کا مرتبہ کیا ہے،
جو سر سناپا ہے اس سر کا مرتبہ کیا ہے؟ خدا بتائے گا بندے سے پوچھتا کیا ہے؟ خدا بتائے گا بندے سے پوچھتا کیا ہے؟ آئیے میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں، بہترین مترنم شاعر میری مراد جناب علی نقی صاحب دعائیں مولا کی بارگاہ میں اپنے قلم سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چار مثلیں حاضر کرتا ہوں۔ جذبہ ولا کا پاک نشانی میں آئے گا، جذبہ ولا کا پاک نشانی میں آئے گا، عشق علی لہو کی روانی میں آئے گا، عشق علی لہو کی روانی میں آئے گا، بچوں کو دے رہے ہیں یہی سوچ کر علم، بچپن کا انقلاب جوانی میں آئے گا، بچپن کا انقلاب جوانی میں آئے گا، بچپن کا انقلاب جوانی میں آئے گا۔ حاضر کا تو دیکھے گا جہاں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے، وہیں پہ عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، وہیں پہ عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے جس قدر بھی عقیدے کا رزق جس کے پاس ہے، جس قدر بھی عقیدے کا رزق جس کے پاس ہے، جس قدر بھی عقیدے کا رزق جس کے پاس، اسے حسین بھی اتنا دکھائی دیتا ہے، اسے حسین بھی اتنا دکھائی دیتا ہے۔ علی کا نام جو لیتا ہوں برسرے منبر، علی کا نام جو لیتا ہوں برسرے منبر، علی کا نام جو لیتا ہوں برسرے منبر، تو کھل کے چہروں پہ شجرہ دکھائی دیتا ہے، تو کھل کے چہروں پہ شجرہ دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا
روزہ دکھائی دیتا ہے. نعرہ سلوات. ماشاء اللہ جناب علی نقی صاحب تھے. پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. تیرے خطبے کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب، جو ان سے گزارش ہے کہ ممبر پر آئیں اور فضائل اور مسائل سے مومن کے قلوب کو مغفر بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسنین والحسین ابی القاسم محمد صلوات. پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اپنی مجالس کو زینت دو، ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پیغمبر اسلام نے علی کے ذکر کو زینت کیوں بنایا؟ جب علی کا ذکر ہوگا تو آدم کا بھی ذکر ہو جائے گا، جب علی کا ذکر ہوگا تو ابراہیم کا بھی ذکر ہو جائے گا، جب علی کا ذکر ہوگا تو اسماعیل کا بھی ذکر ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ علی کے ذکر میں سارے انبیاء کا ذکر چھپا ہوا ہے. اسی لیے کہا کہ اپنی مجالس کو زینت دو، ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. پیغمبر اسلام جو مدینے سے باہر ہیں، دیکھا کہ ایک بہت ہی اچھا گھوڑا ہے. پیغمبر اسلام نے اس نے کہا کہ یہ گھوڑا میں بیچ رہا ہوں، آپ خریدیے گا. تو پیغمبر اسلام نے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے پیسے بتائے. 1100 پہ گھوڑے کا سودا طے ہوا. اب پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کہا کہ تم مدینے چلو، ہم آ رہے ہیں. وہ مدینے آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے سوار کے پیغمبر نے اتنے پیسے لگائے تو اس کے دام بڑھنے لگے. کوئی 2000 پہ آ گیا دینار پہ، کوئی 3000 پہ، کوئی 4000 پہ. جب پیغمبر اسلام آئے تو وہ کہنے لگا کہ اتنے پہ میرا آپ کا سودا ہی نہیں طے ہوا تھا. وہ جو ہے پیسوں کی زیادہ قیمت کو دیکھ کے جھوٹ بولنے لگا. پیغمبر اسلام نے خلیفہ اول سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جس چیز میں شامل نہ ہو اس میں نہ بولو. سیکنڈ سے پوچھا، سیکنڈ نے دوسرا جملہ کہا. جب تھرڈ سے پوچھا تو تھرڈ کہنے لگے کہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جس سودے میں تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے اس میں نہ بولو. فوراً پیغمبر اسلام نے سلمان سے پوچھا کہ بتاؤ سودا طے ہوا تھا؟ سلمان کہیں گے ہاں سودا طے ہوا تھا. اب تو سلمان نے کہا کہ سودا طے ہوا تو پیغمبر نے سلمان سے سوال کیا، سلمان تم تو تھے نہیں، تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو سلمان تھے. سلمان نے جواب دیا کہ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. آپ نے کہا سلسبیل ہے، ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. آپ نے کہا کوثر ہے، ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. آپ نے کہا حوریں ہیں، ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. جو آپ نے کہا ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا، تو آپ نے کہا ہم نے مانا. سلوات بھیجیے. آپ نے کہا ہم نے مانا. اب آپ سمجھے پیغمبر اسلام نے کیوں سلمان سے پوچھوایا. اب پیغمبر اسلام نے کہا دیکھو سلمان جو کہہ رہا ہے وہی حق ہے. ایک دن جو ہے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، ایک صاحب کھڑے ہوئے جو مسلمانوں میں کافی فیمس ہیں، کہنے کہ یہ بتائیے صراط المستقیم کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا بیٹھ جاؤ. انہوں نے پھر پوچھا، کہا بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا، کہا بیٹھ جاؤ.
जैसे ही मस्जिद के अंदर मौला अली दाखिल हुए तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि सिरातुल मुस्तकीम अली हैं। अली को देख के कहा और कहा कि देखो जिधर जिधर अली जाएं उधर उधर जाना उधर ही हक है। मौला अली सफ़र से आ रहे हैं, लंबा रास्ता है, देखा कि आगे वाल एक यहूदी जा रहा है, काफ़ी दूर है। मौला अली को तो इमामत को उससे मालूम है कि ये यहूदी है। मौला अली ने अपने सवार को तेज़ किया, उसने धीमा किया कि सन्नाटा है, 2 लोग हो जाएंगे। मौला अली उसके साथ हुए। मौला अली ने कहा भाई कहाँ जाने का इरादा है? तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ बसरे। अब जो उसने बसरे का नाम लिया तो मौला अली ने कहा ठीक है चलो, सफ़र लंबा है, साथ ही में चलें। अब दोनों लोग साथ में चल रहे हैं, बीच में एक तालाब पड़ा। उसने अपने सामान से एक चादर निकाली, चादर को तालाब के पानी पे बिछाया और उसका कोना पकड़ा, कुछ कहा, तब चादर जो थी पत्थर बन गई। और जैसे ही पत्थर बनी उसने अपने घोड़े को सवार किया, चला गया। कहने लगा हम तो आ गए हैं, आप कैसे आइएगा? मौला अली ने अपने दुलदुल पास आए, उसकी गर्दन पे हाथ रखा और कहने लगे तुम्हें इस पानी पे से जाना है। मौला अली सवार हुए, जहाँ पे उसने पैर रखा वहाँ पे पानी टाइट हो गया, दुलदुल चला गया। उसने मौला अली ने कहा कि चले। वो कहने लगा कि अभी कहाँ चले, अब तो सफ़र शुरू हुआ है, अब तो सफ़र शुरू हुआ है। अब जो मौला अली ने कहा सफ़र शुरू हुआ तो मौला अली ने कहा कि ये चादर तेरे पास पानी में पत्थर कैसे बन के देंगे? इमाम को सब मालूम है। वो कहने लगा कि ये हम बता नहीं सकते। कहने लगा हमारे पास आखिरी नबी के जो वली हैं उनका इज़्मे आज़म है, नामा है, उससे ये चादर जो है पत्थर की हो गई। और जब मैं पलट के गया मैंने फिर चादर पकड़ के वही नाम लिया, ये फिर चादर बन गई। अब देखिए आप, यहूदी है, उसे मौला अली के नाम पे इतना यकीन है, इतना यकीन है कि अगर हम अली के नाम अकीदत से लेंगे, मोहब्बत से लेंगे, नाम असर करेगा। लेकिन ये उन मुसलमानों का क्या किया जाए जिनको 40-40 साल तक एक सूरा ना याद हुआ, उनको मौला अली से अफजल कर दिया। देखिए रसूल अल्लाह की हदीस है कि अली की दुश्मनी सबसे पहले इंसान की अक्ल को खा लेती है। ये अक्ल खाने की दलीली है कि जो लोग मुसलमान हुए ही नहीं थे, सबसे आखिर में मुसलमान हुए रसूल अल्लाह की पैदाइश से 3 साल पहले, 4 साल पहले मुसलमान हुए। उनसे पूछा जा रहा है पैगंबर कब पैदा हुए थे? भाई पैदाइश पूछी जाती है घर वालों से। ये कोई थोड़ी होता है कि जो काफिर था जब पैगंबर पैदा हुए तुम्हारे जितने रज़ी अल्लाह थे सब काफिर थे, और जब पैगंबर दुनिया से गए तो सब सकीफ़ा में बैठे हुए थे। एक सवाल भेजिए। अब उसने जो है मौला अली से गुफ्तगू की और कहने लगा ये सब आपके इस्लाम में है? मौला अली ने कहा हाँ है। तो उसने फ़ौरन मौला अली से कहा कि हमको कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान हो गया। यहूदी औरत है, सामान उठा रही है, रख रही है, नहीं उठा पा रही है। मौला अली ने कहा कि ये सामान हम आपका पहुंचा दें। वो फ़ौरन कहने लगी कि हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है कि हम तुम्हें दें। पैगंबर इस्लाम ने उससे फरमाया कि हमको आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हम आपका सामान पहुंचा देंगे। पैगंबर इस्लाम सामान पहुंचा दिया। अब वो कहने लगी देखो हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हम तुम्हें कुछ जो समझा रहे हैं। मदीने में एक जवान आया है मक्के में, जो भाई को भाई से अलग कर रहा है, अपना नया इस्लाम लेके आ गया है। उससे होशियार रहना, उसकी बातों में ना आना, तो तुम्हारे क्या भी इख्तलाफात पैदा हो जाएगा। देखो उसका कहना ना मानना।
وہ اپنے خدا کا اعلان کر رہا ہے، تم اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اب پیغمبر اسلام نے مسکرا کے سر اٹھایا اور کہنے لگے وہ جوان ہم ہیں۔ اب جو کہا کہ وہ جوان ہم ہیں تو وہ عورت کہنے لگی، یہودی بھی کہنے لگی یہ سب آپ کے اسلام میں ہے؟ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کہا ہاں، اس نے کہا کلمہ پڑھا دیے۔ جہاں جہاں اسلام جو ہے محبت سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا، وہاں باقی رہا، اور جہاں تلوار کی زور سے پھیلایا گیا، جب حکومتیں کمزور پڑی تو لوگ اپنے اپنے مذہبوں پہ واپس چلے گئے۔ جیسے احد کے میدان میں ہونے والا تھا، لوگ پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے کہ محمد شہید ہو گئے، اب اسلام میں رہنے سے کیا فائدہ ہے۔ لیکن جب مولا علی نے پیغمبر اسلام کو بلند کیا کہ دیکھو محمد زندہ ہیں، تو لوگ پھر اسلام میں واپس آ گئے۔ بہت کہا کرتے تھے کہ ہم کو موقع ملے ہم بھی اسلام کی طرف سے تلوار چلائیں، ہم بھی چلائیں، ہم بھی اسلام کے لیے کچھ کریں۔ 2 سال بعد احد کے میدان میں موقع ملا۔ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ایسے میں پہاڑیوں سے بھاگا جیسے بکریاں بھاگتی ہیں۔ کسی اور نے نہیں کہا ہے، خود ہی فرمایا کہ اچھا اب ہم لوگوں پہ یہ ایک طرح کی تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم ہر چیز میں 3 کو لے آتے ہیں۔ بھائی ہم 3 کو نہیں لاتے ہیں، اللہ کے مقابلے پہ 3 آئے۔ اب آپ سنیے، شیطان کا ایک نام حارث، جس نے علی کی ولایت نہیں قبول کی اس کا نام حارث، اور جو خیبر میں 39 دن تک آتا رہا اور مسلمانوں کا لشکر بھاگتا رہا، اس کا نام حارث۔ اب یہاں پہ بھی 3 حارث ہو گئے۔ ایک حارث نے 200 سال عبادت کی، اللہ کا کہنا نہیں مانا، جنت سے نکال دیا گیا۔ ایک حارث نے علی کی ولایت سے انکار کیا، جب خیمے سے نکلنے لگا تو رحمت اللہ عالمین نے اس کے سر سے اپنی رحمت کو ہٹا لیا۔ رحمت کو ہٹانا تھا کہ وہی پتھر چلا جو ابرہہ کے لشکر کے لیے آیا تھا، ایک پتھر روک لیا گیا تھا، وہ چلا اور چلا وہ بھوسا بن گیا۔ اب تیسرا حارث 39 دن تک پیغمبر کو پریشان کر رہا تھا۔ مسلمان کہہ رہے ہیں سردار بھاگ آیا، سردار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بھاگ آئے لشکر والے۔ اب جب 40ویں دن مولا علی آئے تو وہ پھر نکلا اور کہنے لگا کہ آج ہم قتل کر دیں گے۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کا بھائی آیا، پھر آخر میں مرحب آیا، ہر چیز 2 لے کے۔ تو مولا علی نے بڑے انصاف سے اس کے 2 کر دیے، خیبر نہیں پڑھنا ہے، 2 کر دیے۔ اب ایسے 2 کیے کہ اگر اس وقت کوئی کہتا یا علی تول کے دکھائیے تو علی تول کے بھی دکھا دیتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کسی نے کہا نہیں کہ تول کے دکھائیے، جب کسی نے کہا نہیں تو مولا علی نے دکھایا نہیں۔ اگر مولا علی خود سے دکھا دیتے تو یہ تاریخ لکھتی کہ مولا علی اپنی فضیلت خود بیان کر رہے تھے۔ اب دیکھیے جنت کے لیے ذاکرین پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ آتے ہیں منبر پہ بیٹھتے ہیں، یہ سب طالب علم ہیں اور یہ سب جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی ہم لوگ جنت نہیں بانٹتے ہیں، چھٹے امام علیہ السلام سے کہ یہ انہوں نے جنت بانٹی۔ امام نے جنت بانٹی ہے، ہم لوگوں نے کوئی تھوڑی، ہم لوگ تو خالی بیان کرتے ہیں۔ اب جس کا دل چاہے، کلاس میں دیکھیے بچے جو ہیں 2 طرح کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو زبردستی پاس کیا جاتا ہے، ایک آتا ہے فرسٹ جس کا پیپر میں فوٹو بھی آتا ہے کہ اس نے پورے اس میں ٹاپ کیا، یو پی میں ٹاپ کیا یا کالج میں ٹاپ کیا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے۔ اب جنت میں جو جائیں گے شیعی، اب جو گناہ گار ہیں وہ عالم برزخ کی سختیاں جھیل کے جائیں گے۔ اب وہ سختیاں جھیل کے جائیں گے، پنشمنٹ لے کے جائیں گے۔ جب لے کے جائیں گے تو وہ شرمندہ بھی ہوں گے، اور جو بنا
لیے جائیں گے, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے, وہ پیغمبر اسلام کو سامنے دیکھ کے بات کریں گے, اور جو سزا کاٹ کر جائیں گے ان کے سر شرمندگی کے جھکے ہوئیں گے. بھائی جنت میں شیعہ نہیں جائیں گے پھر جائے گا کون؟ بھائی جو جانے والا ہو آپ لوگ اس کا نام بتا دیجئے, آپ لوگ اس کا نام بتا دیجئے کون جائے گا. شیعہ کے علاوہ کوئی قوم جنت میں جاتے دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں مسلمانوں کے 4 مصلے ہیں, کعبے میں چاروں مصلوں کے جو ہیں ان کے مصلے بچھے ہوئے ہیں. کسی نے شہید ساجد سے کہا کہ آپ بھی اپنا ایک مصلی بچھا دیجئے, تو انہی نے کہا ہم مصلی کیوں بچھائیں, بھئی یہ چاروں مصلے جدھر سجدہ کر رہے ہیں وہیں تو علی پیدا ہوئے ہیں, اور علی تو ہمارے دل کے اندر ہیں. سلوات دے علی ہمارے دل کے اندر. غم حسین کی دنیا میں شان باقی ہے, غم حسین کی دنیا میں شان باقی ہے, نماز زندہ ہے ابھی اس میں اذان باقی ہے. اگر یزید کا وارث ہو تو بتائے مجھے کہیں دنیا میں کیا کوئی مقام باقی ہے, اور جسے مٹا نہ سکے یزید کا لشکر, وہ ہر ایک دل میں شیع کا مکان باقی ہے. نعرہ حیدری, خوشنود یہ امام زمانہ بآواز بلند سلوات. بھئی دیکھیں جنت کا مسئلہ یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ علی کے چاہنے والوں کے لیے بنی ہے اور سیدوں کے لیے بنی ہے. اب ہم غیر سید ہیں, یہ ان کی عنایت ہو جائے گی کہ ہم لوگوں کو بھی جنت میں لے جایا جائے. اہل بیت کی عنایت ہو جائے گی معصومہ عالم کی کہ ہمارے چاہنے والے ہیں یہ بھی جنت میں جائیں. جنت تو سیدوں کا حق ہے, اس میں کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے, کوئی رائے نہیں ہے جنت کے بارے میں. ایک شخص نے یہ عمل کیا کہ جو 40 دن تک شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا, اس سے امام کی ملاقات ہوگی, 12ویں امام کی ملاقات ہوگی. وہ 35 دن تک گیا, لیکن اس کے دل میں ایک یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہم گناہ گار, ہم سے کہاں امام کی ملاقات ہوگی, ہم کہاں امام سے ملاقات, ہم سے کہاں امام ملاقات کریں گے. لیکن وہ آتا رہا, 40 دن پورے ہو گئے. جب وہ 40 دن کے بعد کوفے کے لیے کربلا سے نکلا تو اسے ایک جوان ملا. اس جوان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ کہا کہ ہم کوفے جا رہے ہیں. کہا کوفے جا رہے ہو تو یہ ایک امانت ہے, 40 جو ہے دینار ہیں, فلاں جگہ پہ دروازہ کھٹکھٹانا, اس کو دے دینا, 40 دینار دے دینا. اور سنو اس کی آستینوں میں خون لگا ہوگا, وہ گوشت والا ہے, تم گھبرانا نہیں. اب انہی نے لیے 40 دینار, گھوڑا موڑا, ذہن میں آیا کہ اس کا نام تو پوچھا نہیں. پھر یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے کہہ دینا یہ تمہیں پیسے انہی نے دیے جن سے تم نے مانگے تھے, بس اتنا بتا دینا. اب یہ آئے, انہی نے کوفے میں گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی شخص نکلا, ویسے ہی آستینوں پہ جیسے امام نے خون بتایا تھا ویسے ہی خون لگا ہوا تھا. انہی نے خون دیکھا, ابھی بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, ان کو ہدایت نہیں ہو رہی ہے. انہی نے کہا کہ یہ کس نے دیے؟ کہا کہ انہوں نے یہی بتایا کہ جس سے تم نے مانگے تھے انہی نے دیے. وہ کہنے لگا میں, آپ کھڑے رہیے میں ابھی آ رہا ہوں. وہ گیا گھر کے اندر, نہایا, پاک کپڑے دوسرے کپڑے پہنے, اور اس نے آن کے ان کے ہاتھ چومے, آنکھیں چومی. تو یہ کہنے لگے آپ میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟
میرے آنکھیں کیوں چوم رہے؟ کہنے لگے سنو میں 40 دینار کا قرضدار تھا، میں نے رات میں نماز پڑھ کے امام سے کہا امام مجھے صبح پیسے دینا ہے، اسے مجھے پیسے دینا ہے، اور ہمارے امام زمانہ نے ہمارے پیسے بھجوا دیے۔ اب ان کے دماغ کی بتی جلی، کہنے لگے وہ امام تھے؟ کہنے ہاں وہ امام تھے، آپ نے پہچانا نہیں؟ جب انہوں نے ہماری ساری پہچانے آپ کو بتائی تھی؟ کہیں نہیں تم ایسا کیوں ہوا؟ اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ ان کے دل میں یہ پیدا ہو گیا، اندر ہے صلی اللہ محمد نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سلامتی امام زمانہ بآواز بلند سلوات، صلی اللہ محمد۔ ان کے دل میں یہ پیدا ہو گیا کہ امام سے ہماری ملاقات کہاں کریں گے، ہم گناہ گار، عقیدہ رکھیے پکا، امام ملاقات کریں گے، ملیں گے آپ کو امام۔ اور جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ان سے ہماری ملاقات ہو۔ عقیدہ ہونا چاہیے، اگر عقیدہ کمزور ہے تو سب اس میں کوئی وہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، شک نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ 40 دن کا عمل کر رہے ہیں تو یہ دل میں نیت رکھیے کہ مولا میرا کام یہ کریں گے، ہوگا مولا کام کریں گے آپ کا۔ اسی لیے امام زمانہ 8ویں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عالموں کے بیچ میں بیٹھا کرو، ان سے گفتگو کیا کرو خالی ٹائم میں، کہ اس سے تمہارے علم میں اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر تم جاہلوں کے بیچ میں بیٹھو گے تو تمہاری معلومات کی صلاحیت جو ہے کم ہوتی چلی جائے گی، اور جب صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی تو تم جو ہو تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ اگر کوئی تم سے ہمارا دشمن کوئی سوال کر لے تم اس کا جواب اس کو نہیں دے پاؤ گے۔ امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص جو ہے مسجد میں داخل ہوا، حضرت علی علیہ السلام کو برا کہتا ہوا آ رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ مسجد میں کتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام کے منہ سے الفاظ نکلا، علی بس آپ باہر بیٹھے سمجھ گئے، الفاظ نکلا، کپڑے وہیں پہ وہ کتا بنا ہوا جا رہا ہے، کتا بنا ہوا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے امام نے کہا ہے کہ جو ہے عالموں کے بیچ میں بیٹھا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام جو تھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص جو ہے مولا علی کو برا کہتا وہ اندر چلا آ رہا ہے، شام سے آیا تھا، ہر وقت اس کا بیٹھنا جو تھا بنی امیہ کے ساتھ تھا، تو بھائی جو اسے بتایا گیا تھا کہ علی نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ ابو ذر سے اس کی ملاقات ہوئی، ابو ذر نے اسے روکا۔ ابو ذر ایک شخص کے پاس لے کے گئے جو شام وہاں سے آیا تھا، سنا سے آیا تھا، یمن سے۔ وہ بہت بڑا نمازی تھا، عبادت کرتا تھا پوری رات۔ اب جو لے کے گئے تو کہنے لگے دیکھو اگر علی، تم کہہ رہے ہو کہ علی جو ہے نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، یہ جنگ صفین میں سنا سے آیا ہے، یمن سے آیا ہے، اگر اسے معلوم ہوتا کہ علی عبادت کرتے نہیں ہیں تو یہ علی کی طرف کیوں آتا؟ یہ علی کی طرف اسی لیے آیا ہے کہ علی سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کرتا۔ اب جو اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے فوراً ہی بڑے احترام سے مولا علی کا نام لیا، اور جن لوگوں نے اس کو بھیجا تھا ان کے اوپر تبرہ کیا، تلوار لے لیا۔ تو اسی لیے امام نے اسی لیے مولا علی نے فرمایا ہے کہ عالموں کے بیچ میں بیٹھا کرو، اور جب عالموں کے بیچ میں بیٹھو گے تو تمہاری بات چیت کا انداز صحیح ہوگا، بل اس کے کہ ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ اور مجلس حسین سب سے بڑا علم کا خزانہ ہے، کیونکہ جب فرشتے آسمان پر جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں تمہارے جسم میں
یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجلس حسین سے آئے ہیں. اب یہ فرش بچھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم فرش بجا رہے ہیں, ہم بھی خوشبو لے کے آ رہے ہیں. بلکہ کہیں بھی مجالس ہو اگر کان میں آواز جا رہی ہے اور آپ کو کوئی کام نہیں ہے, کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ادھر کی گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ فرش اعضاء پہ جا کے بیٹھ گئے. فرش اعضاء پہ آپ بیٹھ گئے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کامیاب ہیں, آپ کامیاب ہیں. کیونکہ فرش اعضاء پہ جو بیٹھے گا اسے معیشت میں فائدہ ملے گا. فائدہ یہ ملے گا کہ اتنی دیر تک وہ گناہوں سے بچا رہے گا, اور جب وہ گناہوں سے بچا رہے گا تو اس کے گناہ کا فرشتہ جو ہے وہ خاموش رہے گا, لکھت پڑھت نہیں کرے گا, صرف ثواب والا کرے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے زندگی میں جو کیا ہے اس کی ریل تمہیں دکھائی جائے گی. تو جب ریل دکھائی جائے گی فرش اعضاء کی تو اس وقت کافی گناہ آپ کے اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. کہ یہ امام حسین کی مسجد کے اذان میں بیٹھا تھا. سلوات بھیجیے. بس عزیزان محترم, مولا علی جا رہے ہیں, دو باتیں اس کے بعد مسائل. جا رہے ایک جگہ سے کہ ایک شخص بہت اچھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, آواز ایسی کہ مولا کے صحابی اس کی تلاوت سن کے مولا علی سے کہنے گئے یا علی بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہنم میں جل رہا ہے. اب مولا کے سچے صحابی کہہ رہے ہیں اچھی تلاوت کر رہا ہے, مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہنم میں جل رہا ہے. تو قمر کہنے کہ یا علی قلب سکون کے لیے ہمیں یقین ہے کہ یہ جہنم میں ہے, لیکن یہ کون سی وجہ سے ہے اس کا معلومات کرنے چاہتے ہیں. گئے بیٹھے, اس نے تلاوت جو ہے بند کی اور بات چیت شروع کی. بات چیت شروع کرنے کے بعد قمر نے کہا تم کو مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت علی؟ کہنے کا کون حضرت علی؟ قمر کہنے لگے میں سمجھ گیا. قمر آ گئے کہہ گئے یا علی جو مدینے میں رہ کے آپ کو نہ جانے تو وہ جہنمی تو ہے. بھائی پیغمبر اسلام نے یہی تو کہا تھا کہ جو سب سے پہلے علی کی کامیابی کی خبر دے گا اس پہ جنت واجب ہے. اچھا یہ جنت مسلمانوں کو خود سمجھ میں آتی ہے کہ کہا تھا, یہ جنت خود سمجھ میں آتی ہے کہ کہا تھا. اب جو لوگ ابھی تک خیمے میں بیٹھے ہوئے عمرو بن وقت کی تعریف کے قصیدے پڑھ رہے تھے, ان میں اولمپک کی ریس لگ گئی اور سب بہت تیزی میں بھاگے. سلمان پیغمبر پاس بیٹھے رہے. پیغمبر اسلام نے کہا سلمان تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہنے لگے ہمیں ایسی جنت بالکل نہیں چاہیے جو آپ کو چھوڑ کے ملے. ایسی جنت نہیں چاہیے ہے. اب جب لوگ بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے واپس آتے ہوئے دکھے تو سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہو, علی کامیاب ہو گئے, علی کامیاب ہو گئے. سلمان بھیجیے. علی کامیاب ہو گئے. اب تو کہا کہ علی کامیاب ہو, سلمان تم تو گئے نہیں. کہا جو لوگ ابھی جنت کی لالچ میں بھاگے تھے وہی جنت کی لالچ میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر وہ کامیاب ہوتا تو وہ ادھر ہی چلے جاتے. علی کامیاب ہوئے کہ ادھر آ رہے ہیں. اب ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے, ہانپتے ہوئے آئے, کہیں گے مبارک ہو مبارک ہو, علی کامیاب ہو گئے. رسول اللہ نے کہا سلمان خبر دے چکے ہیں. جیسے یہ کہا وہ سلمان سے جھگڑا کرنے لگے, تم تو گئے نہیں تھے, تم نے کیسے خبر دے دی؟ تو سلمان کہنے لگے بھائی جنت کا نام سن کے آپ لوگ بھاگے, ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی جنگ کرتا ہے,
100 پہلوانوں سے اکیلے جنگ کر لیتا ہے، ہم اس کے مقابلے میں قطعی نہیں جائیں گے۔ ابھی یہ جیسے جنت کا نام لیا آپ لوگ بھاگے، اب جیسے ہی مولا علی نے اسے قتل کیا آپ لوگ ادھر ہی واپس آ رہے تھے، میں نے فوراً مبارکباد دے دی کہ علی کامیاب ہوئے، آج جنت ملنے والی تھی وہ سلمان نے ہاتھ سے نکال دی۔ سلمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی اسلوب یہ امام زمانہ بآواز بلند کیونکہ اگر سلمان چلے جاتے تو یقیناً سلمان بھاگ کے نہ آتے، کیونکہ وہ جنت کی لالچ میں کیوں بھاگے گا جس کو رسول پہلے ہی جنت کی بشارت دے چکے۔ تو اس میں سے ایک بھی آدمی جو سب سے پہلے آیا تھا وہی جنت کا حقدار بن جاتا، تو سلمان جانتے تھے کہ ہم کو رسول کو چھوڑ کے جنت نہیں چاہیے۔ اور دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے، تمام پیغمبروں نے کہا اپنی امتوں سے کہ جنت میں حوریں ہیں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، جام کوثر ہے، سب کہا، لیکن دکھایا کسی نے نہیں، دکھایا کسی نے نہیں۔ یہ صرف امام حسین کے اصحاب کو مرتبہ حاصل تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جنت کے مکان بھی دکھا دیے اور حوروں کو بھی دکھا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم چلے جاؤ گے میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہارے اوپر جنت واجب ہے۔ چراغ گل کیا اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ چراغ جل رہا تھا اس وجہ سے لوگ بیٹھے رہے، بیعت اس کے لیے ہٹا لی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ لوگ بیعت کے اس میں بیٹھے رہے۔ مولانا اندر تشریف لے آئیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسنود یہ امام زمانہ بآواز ایک نعرہ سلوات۔ آئیے مولانا، جگہ ہے۔ آپ کو سننے کے لیے ماشاء اللہ۔ تو جنت واہ واہ دانے سے واہ دکھائی بھی، حوریں بھی دکھائیں، بیعت بھی ہٹائی، چراغ بھی بجھایا، لیکن اس کے بعد سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہٹا حسین کو چھوڑ کے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے باپ علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی امام حسن کو ملے، حسن کو ملے۔ ہاں عزیزان محترم، کل امام کا چہلم ہے اور کربلا میں ایک سیلاب چلا جا رہا ہے۔ دشمنوں نے بیچ میں بمباری کی کہ چہلم میں لوگ جائیں نہ، ہم پیغام پہنچائیں کہ شیعہ جو ہیں بمباری سے جو ہے ڈر گئے، لیکن مجمع اس سے زیادہ پہنچ گیا۔ یہاں لکھنؤ سے بھی کافی لوگ گئے ہیں، کس کے لیے؟ حسین کا چہلم کرنے۔ علامہ حسن زیدی صاحب سے جب کسی نے پوچھا کہ تمام انبیاء قینچیوں سے کاٹے گئے، پتھروں سے مار مار کے شہید کر دیے گئے، ان کا چہلم کیوں نہیں ہوتا ہے، حسین کا چہلم کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ ان کی زینب جیسی بہن نہیں، ان کی زینب جیسی بہن نہیں تھی، اسی لیے حسین کا چہلم ہوتا ہے۔ مجمع کا ایک سیلاب کربلا میں ہے۔ 2014 میں BBC والوں نے پورے کربلا کا چھٹ پھڑ نکالا، جو سوشل میڈیا پہ بھی تھا، کہ ان کا کہنا تھا کہ کربلا میں 18,84,2700 کچھ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ کروڑوں کا مجمع کیسے کربلا میں آ جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ چہلم ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ مولا علی زمین کے باپ ہیں، زمین کو اتنا بڑا کر دیتے کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا اور سب سما جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ چہلم سبحان اللہ، واہ واہ۔ زینب کی خواہش ہے کہ چہلم میں لوگ آئیں۔ یہ قافلہ شام سے
جب کربلا کے لیے چلا تو امام جناب زینب عالیہ نے امام زین العابدین سے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا چیلم کرنے کربلا جائیں گے. پہلا چیلم قید خانے میں ہوا تھا، چیلم کرنے کربلا جائیں گے. تو کربلا کے لیے قافلہ نکلا تو زینب نے ایک جگہ پہ کہا زین العابدین قافلے کو روک دو. کہا پھوپھی اماں یہاں پہ قافلے کو کیوں روک رہی ہیں؟ کہا تمہیں یاد آیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور یہیں پہ سکینہ گر گئی تھی، سکینہ گر گئی تھی. اے زین العابدین ہمیں سکینہ بہت یاد آ رہی ہے، پوچھا کرتی تھی کہ وطن کب جائیں گے. جب پرندے جاتے تھے تو سکینہ کہتی تھی کہ ہم وطن کب جائیں گے. ہمیں سکینہ بہت یاد آ رہی ہے، ہمیں قدم قدم پہ سکینہ کی یاد آ رہی ہے. ارے اس کا چیلم ہے جو کہہ رہا تھا زینب اب ہمیں کوئی سلام بھی نہیں کرتا. میں کہوں گا حسین کربلا میں آئیے، کروڑوں ہاتھ آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں. حسین کا چیلم کل ہے، کل محلے میں بھی جلوس اٹھے گا مرشد کی مسجد سے، اور ناظم صاحب کے امام باڑے سے بھی جلوس جائے گا تار کٹورے. یہ کس لیے جا رہا ہے؟ یہ حسین کا چیلم یہاں کیا جا رہا ہے. لیکن جو کربلا میں زائرین ہیں ان کے دل سے پوچھئے ان کا کیا عالم ہوگا. اس کا چیلم کرنے آئے ہیں جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا، اس کا چیلم کرنے آئے ہیں جس کے سینے سے انی کھینچی تو اکبر کا دم نکل گیا. ان بچے کا چیلم کرنے آئے ہیں جس کے لیے حسین کہہ رہے تھے اے شیعو ہم نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب ہمارے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ تھا. اس کا چیلم کرنے آئے ہیں جس کی لاش پامال ہو گئی. جب حسین نے بھیجا تھا تو قاسم تھا، جب آیا تو تسخیر ہو چکا تھا، ٹکڑوں میں لاش آئی. انہوں نے محمد کا چیلم ہے جو زینب کے لاڈلے تھے، ان کا چیلم ہے جن کی لاشیں حسین لے کے آئے. کہ زینب انہوں محمد کی لاشیں آ گئی. زینب نے شکر کا سجدہ کیا کہ پروردگار تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. اس حسین کا چیلم ہے جو کبھی لاش اٹھائے کبھی رو دیے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. ہاں عزیزان محترم حسین کا چیلم کرنے کے لیے لوگ کربلا میں ہیں. ہاں عزیزان محترم چیلم کا ایک عجب حساب ہے، عجب کیفیت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کربلا میں چیلم کر لیں، لیکن جب زینب کربلا کی طرف آئی تو جابر کا کان میں کیا آواز آئی؟ جابر قبر سے ہٹ جاؤ، میری بہن آ رہی ہے، میری بہن آ رہی ہے. اے جابر دور چلے جاؤ. جابر نے اپنے غلام سے کہا کچھ دکھائی دیا؟ کہاں کچھ اماریاں آ رہی ہیں. زینب عالیہ نے اپنے کو گرا لیا اور حسین کی قبر پہ ایسے چلتے ہوئے آئی جیسے حسین علی اکبر کے جنازے پہ گئے تھے. زینب نے گرایا. یہاں پہ مرزا دبیر کہتے ہیں میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، سارا ہجوم ہوگا خدا کی خدائی کا. چیلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، چیلم نہ کر سکی میں دلمگار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. میں کہوں گا اے زینب آ جائیے کربلا میں، اتنا مجمع ہے حسین کا چیلم کرنے کے لیے آ گیا ہے. اے شہزادی دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پلا رہے ہیں، زائرین کی خدمت کر رہے ہیں. حسین کا چیلم ہے. جناب زینب نے امام حسین کی قبر پہ بہت گریہ کیا. اس کے بعد کہا اے زین العابدین ہمیں عباس کی قبر پہ لے چلو. اب جو عباس کی قبر کی طرف گئی کہنے لگی میرے بھائی کی قبر اتنی سی. امام نے کہا کہ جب بابا شہید ہو گئے تو عمر سعد نے کہا جس کو علی سے دشمنی کا بدلہ لینا ہے، علی کی تمنا عباس ہے. سب نے عباس کی لاش پر تلواریں ماری، ہم نے عباس کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے دفن کر دیے. لعنت اللہ پروردگار عالم جو لوگ کربلا چیلم کرنے گئے ہیں ساتھ خیریت کے
اپنے اپنے وطن واپس آئیں، ایران کی کامیابی ہوئے، ایران کا پرچم ہمیشہ بلند رہے۔ پروردگار تمام شیعوں کی حفاظت فرما، معصومین کی جتنے بھی روضے ہیں سیریا میں، عراق میں، ایران میں، سب کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہوئے کہ ہم ان کے انصار میں شمار ہوئیں، اور وہ قاتلان امام حسین تھے۔ بدلہ لیتے ایک سورہ فاتحہ ہمارے والد مرحوم مرزا مولانا عالم صاحب قبلہ کی روح کو پڑھنے۔ ہے عزادارو روز عاشور وہ بیمار سگرا کا تڑپنا، وہ ام سلمہ کا تڑپنا، بے چینی کی حالت میں قبر رسول پہ جا کر فریاد کرنا، یا رسول اللہ عالم مسافرت میں میرے نواز حسین پر کوئی مصیبت تو نہیں پڑی ہے، میرا دل بہت بے چین ہے۔ ام سلمہ اشک بہاتے بہاتے روضہ رسول پہ سو گئی، خواب میں کیا دیکھا رسول خدا ہے، نہ سر پہ امامہ ہے نہ پیر میں نالین ہے، اور سر پہ کربلا کی خاک پڑی ہوئی ہے۔ ام سلمہ نے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ رسول رو کر کہتے ہیں، ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا معلیٰ میں شہید کر دیا گیا۔ حسین 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 قتل ہوا، حسین قتل ہوا، حسین قتل ہوا، حسین قتل ہوا، کہا رسول نے رو کر، حسین قتل ہوا، حسین قتل ہوا، حسین حسین قتل ہوا، حسین میں ام سلمہ چلا آ رہا ہوں مقتل سے، میں ام سلمہ چلا آ رہا ہوں مقتل سے، میں ام سلمہ چلا آ رہا ہوں مقتل سے، عجیب دیکھا ہے منظر حسین قتل ہوا، 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 رلا
रुला के मेरे नूर ऐन को मारा, रुला रुला के मेरे नूर ऐन को मारा, रुला रुला के मेरे नूर ऐन को मारा। मुझे करार हो क्यों कर हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ। जवा के सीने से देखा है खींचते बरछी, जवा के सीने से देखा है खींचते बरछी, जवा के सीने से देखा है खींचते बरछी। उठा के लाशे खतर हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ। न जाने कब से मेरा लाल भूखा प्यासा था, न जाने कब से मेरा लाल भूखा प्यासा था, न जाने कब से मेरा लाल भूखा प्यासा था। चलाया शिमर ने खंजर हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ। पिसर पे खाक पड़ी मुतकी मोहम्मद के, पिसर पे खाक पड़ी मुतकी मोहम्मद के, पिसर पे खाक पड़ी मुतकी मोहम्मद के। यही था नौहा बूज़र हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुआ। हुसैन 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 हुसैन। मेरे लाल को जवानी में आके कहाँ ले चली मौत, दूल्हा बना के। मेरे लाल को जवानी में आके कहाँ ले चली मौत, दूल्हा बना के। मेरे लाल को जवानी में आके कहाँ ले चली मौत, दूल्हा बना के। बताऊंगी क्या अब मैं सुगरा को जाके, कहाँ ले चली मौत, दूल्हा बना के। मेरे लाल को जवानी में आके कहाँ
نظر وقت نے ایسی غربت میں موڑی، کلیجے میں برچھی ستمگر نے توڑی، کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی، کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی، نظر وقت نے ایسی غربت میں موڑی، کلیجے میں برچھی ستمگر نے توڑی، کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی، کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی، عجب پھول زخموں کے تن پہ کھلا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو نو جہانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، جواں تھا پسر جام سلنے کے دن تھے، یہ صحرے کے پھولوں کے کھلنے کے دن تھے، کہاں موت تجھ سے یہ ملنے کے دن تھے، موت سے یہ ملنے کے دن تھے، جواں تھا پسر جام سلنے کے دن تھے، یہ صحرے کے پھولوں کے کھلنے کے دن تھے، کہاں موت تجھ سے یہ ملنے کے دن تھے، کہاں موت تجھ سے یہ ملنے کے دن تھے، ہنا گور ہاتھوں میں خون کی رچا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو نو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، بڑی ہی مرادوں سے پالا تھا ماں نے، دعاؤں کا تعویذ ڈالا تھا ماں نے، گیا تھا تو صدقہ اتارا تھا ماں نے، گیا تھا تو صدقہ اتارا تھا ماں نے، بڑی ہی مرادوں سے پالا تھا ماں نے، دعاؤں کا تعویذ ڈالا تھا ماں نے، گیا تھا تو صدقہ اتارا تھا ماں نے، گیا تھا تو صدقہ اتارا تھا ماں نے، نظر میرے نور نظر کو لگا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو نو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، ترس کچھ تو مقتل میں اکبر پہ کھاتی، وہ رہتا سلامت مجھے موت آتی، اجل سے پہلے مجھے لے کے جاتی، اجل سے پہلے مجھے لے کے جاتی،
اجل سے پہلے مجھے لے کے جاتی، ترس کچھ تو مقتل میں اکبر پہ کھاتی، وہ رہتا سلامت مجھے موت آتی، اجل سے پہلے مجھے لے کے جاتی، اجل سے پہلے مجھے لے کے جاتی، ضعیفی میں مادر کے دل کو دکھا کے آلے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو نوجوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، چلوں گی میں اب کس کا بازو پکڑ کے، بھلا کس کی دنیا بسی ہے اجڑ کے، جیوں گی میں اکبر سے کیسے بچھڑ کے، جیوں گی میں اکبر سے کیسے بچھڑ کے، چلوں گی اب میں کس کا میں بازو پکڑ کے، بھلا کس کی دنیا بسی ہے اجڑ کے، جیوں گی میں اکبر سے کیسے بچھڑ کے، جیوں گی میں اکبر سے کیسے بچھڑ کے، میری حسرتوں کا جنازہ اٹھا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو نوجوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا ایھا البشر النذیر، السلام علیکہ یا ایھا السراج منیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا جمیع ائمۃ المعصومین بالخصوص ائمۃ البقیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فلان اللہ امۃ قتلت ولان اللہ امۃ ظلمت ولان اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ یا مولایا یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لک من الاولین والآخرین وحقہم بدرک الجحیم، السلام علیکہ جمیعا شہدائے کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالخصوص بی بی زینب کبریٰ، بی بی سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معز الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ الزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا کعبۃ الایمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وصار اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ حضرات 27 سفر کو انشاءاللہ اسی عزا خانے میں ایک مجلس عزا